جی السلام علیکم معزز سامعین۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ لغت سے کیا مراد ہے اور اس کی ترتیب میں پیش آنے والے مسائل کون کون سے ہیں، اور اردو لغت نویسی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ انسان بول چال اور تحریر کے ذریعے اپنے خیالات، احساسات، جذبات یا اپنی فکر اور سوچ کو اور اپنی دیگر معاشی یا معاشرتی ضروریات کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ زبان کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری لسانی تبدیلیاں اور صوتی، معنوی، صرفی اور نحوی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم کسی زبان کی بناوٹ پہ غور کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی زبان میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے مترادف الفاظ ہوتے ہیں، اور ہر لفظ جو ہے وہ ایک خاص شکل کا حامل ہوتا ہے، اور الفاظ کی مختلف شکلیں، ان کی ترتیب اور مترادف الفاظ کی تشریحی اور ان کی تفہیم کے لیے ڈکشنریاں جو ہیں وہ ترتیب دی جاتی ہیں۔ عربی میں لغت کے معنی لفظ کے بھی ہیں اور ڈکشنری کے بھی ہیں، اور مگر لغت کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو کی عام بول چال میں لغت اور لغات جو ہے وہ دونوں کو ڈکشنری کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ سہولت کے طور پر ہم صرف لغت جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لغت دراصل کسی قوم کی زبان یا بھاشا یا بولی یا وہ اصوات ہیں، اصوات سے مراد آوازیں، جن کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد اور اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ لغت کسی بھی زبان کے الفاظ کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو کہا جاتا ہے، اور ان کے معنی و مطالب پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں الفاظ جو ہیں وہ ابتدائی حروف کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق جو ہیں وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، جیسے اسے ہم انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں اور فارسی میں ہم اسے فرہنگ کا نام دیتے ہیں۔ لغت کا موضوع جو ہے وہ کسی بھی ایک زبان کا جو ہے وہ ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اور اس کے تعین میں اور ترتیب میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ذخیرہ الفاظ میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، کچھ الفاظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نئے الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لغت نویسی جو ہے وہ کوئی آسان کام ہرگز نہیں ہے۔ اس کی ترتیب میں جو ہے وہ بہت سارے مختلف مراحل آتے ہیں اور مختلف مشکلات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو لغت نویسی کے حوالے سے چند اصول اگر ہمارے سامنے رہیں تو ہم بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لغت نویسی کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے وہ الفاظ کو جمع کرنا ہے، اور اگر کسی زبان کی پہلی بار کوئی لغت ترتیب دی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہم اہل زبان سے الفاظ کو سنیں گے، جمع کریں گے، اور اپنے مشاہدے سے اور جائزے سے بھی الفاظ کو جمع کریں گے، مگر جائزے اور مشاہدے سے تمام الفاظ جو ہے وہ جمع کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس زبان میں کوئی تحریری ادب پہلے سے ہی موجود ہے تو اس ادب کی مدد سے ہم الفاظ کو جمع کریں گے، اور اگر کسی زبان کی لغت بنائی جا رہی ہو جس میں پہلے سے کوئی لغت بھی موجود ہے تو پھر ہم تین ذرائع سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے سے موجود لغت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس زبان میں اگر کوئی ادب موجود ہے تو ہم اس سے بھی چھان بین کر کے الفاظ لے سکتے ہیں، یا پھر ہم اہل زبان یعنی جو زبان کے بولنے والے لوگ ہیں ان کی گفتگو تقریر سن کر بھی ہم الفاظ کو جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جامع لغت تیار کرنے کے لیے اس زبان کی تمام ادبیات کا جائزہ لینا ضروری ہے، یعنی نثر اور شعر۔ الفاظ کو جمع کر کے
ان کے جو ہے وہ کارڈ بنائے جاتے ہیں، پھر ان کارڈوں کو ایک فائل میں درست ترتیب سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور بعد میں پھر انہیں ایک ترتیب دی جاتی ہے۔ محاوروں کے بارے میں یہ اصول رکھا جاتا ہے کہ محاورہ جو ہے وہ کسی مرکزی لفظ کے تحت جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ کثیر معنی لفظ کو ایک لغت کے طور پہ درج نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے ہر آزاد معنی کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ لغت قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بار، لفظ بار کا معنی بوجھ بھی ہے اور بار کا معنی دفعہ بھی ہے یا مرتبہ بھی ہے، تو ہم ان کو علیحدہ علیحدہ لغت شمار کریں گے۔ مگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی آزاد مفہوم ہیں یا ایک دوسرے سے نکلے ہیں۔ مثلاً عرق بمعنی پسینہ بھی ہے اور عرق کا بمعنی کسی شے کا نچوڑ بھی ہے، تو ان موقعوں پہ جو ہے وہ لغت نگار جو ہے وہ اپنی ذہنی صلاحیت اور لسانی صلاحیت کو بروئے کار لا کر فیصلہ کرے گا۔ علمی اصطلاحات کے سلسلے میں لغت نویس بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے سوال اس کے سامنے آتے ہیں کہ علمی اصطلاحات کو کس حد تک ہم زبان کے ذخیرے الفاظ کا حصہ مانیں۔ کیا انگریزی لغت میں جو ہے وہ انجینئرنگ، طب، سائنس کی اصطلاحات کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مگر بہتر یہی ہے کہ اصطلاحات کو جو ہے وہ مخصوص علموں کی اصطلاحاتی لغت میں درج کیا جائے۔ یعنی اگر ہم طب کے حوالے سے لغت بنا رہے ہیں تو طب کی اصطلاحات کو اس لغت میں شامل کریں۔ بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی زبان کے کسی مخصوص علاقے میں بولے جاتے ہیں لیکن وہ تحریر میں استعمال نہیں کیے جاتے، اور ان کا وسیع ذخیرہ جو ہے وہ کسی معیاری زبان کی جو ذیلی بولیاں ہیں اس میں موجود ہوتا ہے۔ مثلاً میر امن یا جوش ملی آبادی یا نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ اپنی شاعری میں اور نثر میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً سنگوانا، بلد، دھورے، بال، بانا وغیرہ۔ اب یہ الفاظ جو ہے وہ عام طور پہ مستعمل نہیں ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کن الفاظ کو جو ہے ہم معیاری زبان کی لغت میں جگہ دیں۔ تو ایسے الفاظ جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کسی بڑے شاعر نے اپنے کلام میں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے تو ہم لغت ترتیب دیتے وقت ان الفاظ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دوسری زبانوں کے بہت سارے الفاظ اردو زبان میں داخل ہوئے ہیں، تو مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کس لفظ کو لغت میں ترتیب سے لکھا جائے اور کس کو چھوڑا جائے۔ تو وہ الفاظ جو اردو زبان میں باہر سے آئے مگر اردو زبان میں وہ رچ بس گئے کہ اب ان کو نکالنا مشکل ہے، تو ایسے الفاظ کو لغت میں جگہ ملنی چاہیے، مثلاً امپورٹ، کالج، سکول یا لٹریچر وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جو کہ دوسری زبانوں کے ہیں، مثلاً عربی اور فارسی کے ہیں، تو لغت ترتیب دیتے وقت ایک لغت نویس کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ فارسی اور عربی کے کن الفاظ کو جو ہے وہ اردو کی لغت میں جگہ ملنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے اردو لغات میں اردو زبان میں ایسے الفاظ موجود ہیں عربی اور فارسی کے جنہیں ہندی اور اردو بولنے والا جو شخص ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اردو لغت میں صرف عربی اور فارسی کے وہی الفاظ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں جو کہ عام طور پر مستعمل ہیں یا جو اردو کتابوں میں اور تحریروں میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ زبان کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے، کچھ نئے الفاظ آتے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا حل اس طرح سے نکالا جا سکتا ہے کہ ایک زبان کی بولی کی لغت علیحدہ سے ترتیب دی جائے اور یہ الفاظ جو ہیں وہ حذف کر دیے جائیں جو کہ پرانے الفاظ ہیں، جبکہ معیاری زبان کی لغت میں انہیں برقرار رکھنا چاہیے۔ یعنی اس لیے یہ لغت پر جو ہے وہ ہر 2 یا 3 سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر 10 سال کے بعد جو ہے کسی بھی معیاری لغت کو دوبارہ سر نو ترتیب سے لکھنا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ لفظوں کی آسانی سے تلاش کرنے کے لیے لغت نویس کو الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے رکھنی چاہیے، اور ذخیرہ الفاظ کا جو تعین ہے اور لفظوں کی ترتیب کے بعد جو ہے تیسری منزل جو ہے وہ لفظوں کا املا یا ہجا کی ہے۔ بیشتر الفاظ کا املا جو ہے وہ طے شدہ ہے، جن سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے املا میں جو ہے وہ اہل علم کو اختلاف ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ علاقے کے فاصلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلفظ بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی لفظ کے تلفظ میں اہل علم متفق ہیں تو اسے لکھا جائے، اور اگر کسی لفظ کا جو تلفظ ہے وہ متنازع ہے تو تمام متبادل جو تلفظ ہیں وہ درج کیے جائیں، اور کسی لفظ کا موجودہ تلفظ جو ہے وہ درج کیا جائے، اور بعد میں یہ بھی لکھ دیا جائے کہ قدیم تلفظ جو ہے وہ یہ تھا اور اب اس کی موجودہ شکل یہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی لفظ کا کوئی مترادف لفظ موجود ہے تو اس کو بھی درج کرنا ضروری ہے، اور اگر ایک لفظ کی کئی مترادف موجود ہیں تو ان کئی مترادفات میں سے جو سب سے بہترین اور قریب ترین جو مترادف لفظ ہے وہ درج کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر لغت جو ہے وہ تاریخی اصول پہ مرتب کی جا رہی ہے تو جن الفاظ میں کسی قسم کی صوتی یا معنوی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تو ان کی بہت ساری مثالیں بیان کرنا جو ہے وہ ایک بے معنی چیز ہے۔ صرف قدیم اور جدید ایک ایک مثال دینا جو ہے وہ کافی ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو کہ لغوی اور اصطلاحی دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو لغت میں ہم دونوں معنی جو ہیں وہ درج کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر اقوال یا ضرب الامثال یا محاورات جو ہے ان کے اندراج کے ساتھ ساتھ اگر ان کا تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کر دیا جائے تو بہتر رہتا ہے۔ لغت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیونکہ صرف الفاظ اور ان کے معنی بیان کرنا ہے، مگر زبان کیونکہ ہم جانتے ہیں مبہم اور اس میں تبدیلی کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے، اور لفظ کے مفہوم میں ایک وسعت اور پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے لفظ کی جو ہے وہ روح کو لغت میں بیان کرنا یعنی ہو بہو ایک مستند اور پرفیکٹ جو معنی ہے وہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لغت نویس کو جو ہے یہ مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کسی زبان کے ذخیرہ الفاظ کو جامعیت اور صحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور اس پہ مسلسل نظر ثانی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ زبان کی جو لغت ہے وہ صرف لفظوں کو جمع کرنے کا نام ہے، اس کا زبان کی صفائی اور پاکیزگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لغت نگار جو ہے وہ لفظوں کے معیاری، غیر فصیحی، پست، متروک یا مروج ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا، وہ صرف الفاظ اور ان کے معانی بیان کرتا ہے۔ تو آگے ہم بات کریں گے کہ اردو لغت نویسی کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی۔ لغت نویسی کی قدیم ترین روایت کے بارے میں اگر کہا جائے تو اس کا تعلق بھی ہند سے ہے، اور پہلی دستیاب جو لغت ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نگنو ہے، جو کہ بے شمار نسلوں کا اور لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لغت نویسی کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ہر زمانے سے موجود رہا اور ہر زبان میں لغت لکھی گئی۔ اس کی جو زیادہ تر وجوہات تھیں وہ مذہبی تھیں، کہ مذہبی تعلیمات کو محفوظ کرنے کے لیے اور ترتیب دی گئی لغت۔ تو 8ویں صدی عیسوی میں لاطینی بائبل کی سطروں کے درمیان جو ہے وہ اینگلو سیکسن الفاظ لکھ دیے جاتے تھے، اور بعد میں انہیں لفظوں کو اکٹھا کیا، ترتیب دی اور فہرست مرتب کر دی گئی، اور اس طرح ایک لاطینی زبان میں اینگلو سیکسن جو ہے وہ لغت ہمارے سامنے آئی۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یورپی حکومتوں کی نو آبادی میں تجارتی سرگرمیاں کیونکہ بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو اس وجہ سے وہاں بھی زبانوں کی لغات کی تدوین کی طرف توجہ دی گئی۔ لغت اور زبان جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے قدیم، متروک شدہ اور مردہ زبانوں میں بھی ہمیں لغات جو ہے دستیاب ملتی ہیں۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لغات جو ہے اب ناپید ہو چکی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ جن زبانوں میں اب بھی قدیم ترین لغات جو ہیں وہ موجود ہیں، ان میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ صرف جدید لغات ہمیں دستیاب ہیں اور قدیم لغات جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ انگریزی لغات میں 3 ڈکشنریاں قابل ذکر ہیں، جس میں جانسن، ویبسٹر اور آکسفورڈ کی ڈکشنریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں۔ جانسن کی شہر آفاق ڈکشنری جو ہے وہ 1755 میں شائع ہوئی تھی، جس میں عام بول چال کے مقابلے میں ادبی الفاظ پہ توجہ دی گئی تھی۔ اور اردو لغت نویسی کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہم جس لغت کا سامنا کرتے ہیں وہ ہے فارسی لغت، جو ایسی لغت ہے جو کہ علاء الدین خلجی اور بابر کے دور تک جو ہے یہ لغات جو ہیں وہ مرتب کی گئی تھیں۔ مثلا دستور الافاضل، فرہنگ نامہ اور بحر الفضائل، اس کے علاوہ تحفۃ السعادات اور شرف نامہ منیری وغیرہ جو ہیں یہ فارسی لغات ہیں، جو کہ مغل بادشاہ بابر اور علاء الدین خلجی کے زمانے تک ترتیب دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان فارسی لغات میں جو ہے بہت سارے قدیم اردو ہندی کے مترادفات بھی موجود ہیں، اور 17ویں صدی عیسوی میں جو عیسائی مشینریاں تھیں انہوں نے اپنی تبلیغی ضرورت کے تحت جو ہے اردو لغت نویسی پر توجہ دی، اور اب تک کی جو تحقیق کے مطابق جو اردو کی قدیم لغت سامنے آئی ہے وہ ایک پرتگالی جیرونیمو خاویر کی ایک لغت تھی، جس کو اردو کی پہلی لغت قرار دیا جا سکتا ہے، مگر یہ لغت جو ہے وہ اردو لغت نویسی کے اصولوں پہ پورا نہیں اترتی۔ اسی طرح بعض جو عیسائی پادری تھے انہوں نے بھی ہندوستان میں دعاؤں کی بہت ساری کتابیں لکھی، تو ان میں بھی انہوں نے کتاب کے آخر میں ہندوستانی یعنی اردو الفاظ کی جو ہے وہ فہرست مرتب کی اور ان کے معنی لکھے۔ یہ تمام لغات جو ہیں اگرچہ ان کی زیادہ کوئی اہمیت نہیں رہی، مگر جب بھی ہم لغت کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ان لغات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک جو سب سے قدیم ترین اردو کی مستند لغت ہے وہ غرائب اللغات ہے۔ اس کے جو مرتب کرنے والے تھے وہ میر عبد الواسع ہانسوی تھے۔ زمانی تقدم کی وجہ سے اس کو نہایت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ترتیب جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہے، مگر عبد الواسع ہانسوی کو بھی لغت نگاری کے اصول جو ہے ان سے واقفیت حاصل نہ تھی۔ یہ لغت جو ہے اس دور کی عام بول چال کے الفاظ، دیہاتی لب و لہجے اور تلفظ کے نمونے ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ یہ لغت جو ہے وہ عالمگیر دور میں مرتب ہوئی، اور اردو لغت کا جو ہے یہ نقش اول جو ہے وہ زمانی تقدم کی وجہ سے اور لسانی خصوصیات کی وجہ سے بھی قابل ذکر ہے۔ اردو لغت نگاری کے سلسلے میں جو دوسرا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ سراج الدین علی خان آرزو کا ہے، جنہوں نے غرائب اللغات 1751 میں ترتیب دی، اور انہوں نے غرائب اللغات کی تصحیح اور ترمیم کر کے ایک نئی معیاری لغت جو ہے وہ نوادر الالفاظ کے نام سے مرتب کی۔ انہوں نے لفظی ترتیب میں جو برائیاں تھیں ان کو دور کیا، اور ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک نوادر الالفاظ جو ہے وہ لغت کے ساتھ ساتھ معلومات بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح جارج ہیڈلے نے اپنی لغت جو ہے 1772 میں ہندوستانی زبان کی عوامی بولی کی گرامر اور ڈکشنری کے نام سے ترتیب دی اور لندن سے شائع کی۔ اسی طرح جے فرگسن نے 1773 میں اے ڈکشنری آف ہندوستانی لینگویج کے نام سے ترتیب دی۔ اس لغت میں ہمیں اردو الفاظ رومن رسم الخط میں نظر آتے ہیں۔ یہ ڈکشنری بھی اردو انگلش مترادفات کا مجموعہ ہے، اور لغت نویسی کے اصول جو ہیں ان پہ یہ لغت پورا نہیں اترتی۔ اسی طرح اردو لغت نویسی میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا نام جو ہے وہ سب سے زیادہ ممتاز نظر آتا ہے۔ ان کے کارناموں کی فہرست تو خاصی طویل ہے، مگر ان کے کارناموں میں اردو قواعد اور لغت کی اشاعت بھی شامل ہے۔ انہوں نے انگلش ہندوستانی ڈکشنری کے نام سے 1782 میں ڈکشنری ترتیب دی، اور اس لغت میں انہوں نے انگریزی الفاظ کے ساتھ ساتھ
زیادہ سے زیادہ متبادل اردو الفاظ جو ہیں اکٹھا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 1790 میں ایک اور ڈکشنری انگریزی ہندوستانی ڈکشنری کے نام سے شائع ہوئی۔ اردو دنیا میں پلیٹس اور فیلن کی جو لغات ہیں وہ زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں۔ SW فیلن کی جو لغت ہے وہ قانون اور تجارت کے الفاظ پر مشتمل ہے، اور یہ 1858 میں لا اینڈ کمرشل انگریزی ہندوستانی ڈکشنری کے نام سے شائع ہوئی۔ اسی طرح پلیٹس نے اپنی ڈکشنری آف اردو کلاسیکل ہندی اینڈ انگلش کے نام سے 1884 میں شائع کی۔ اس کے علاوہ اردو کی امیر اللغات فرہنگ آصفیہ، فیروز اللغات اور نوادر اللغات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ لغت نویسی کے علمی استحکام، قواعد کے تعین، فروغ اور اصول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کثیر معلوماتی اور حوالہ جاتی جو انسائکلوپیڈیا ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر یہ لغت اور انسائکلوپیڈیا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ لغت میں صرف اور صرف زبان، الفاظ اور ان کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ انسائکلوپیڈیا میں اس دنیا اور کائنات سے تعلق رکھنے والی جو ہے وہ تقریباً تمام چیزوں کی تفصیل، تاریخ اور معلومات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ شکریہ۔